واٹس ایپ مودی حکومت کے خلاف عدالت میں۔ بھارت میں آج سے نافذ حکومت کے نئے ڈیجیٹل ضابطوں کے خلاف واٹس ایپ نے دہلی ہائی کورٹ میں عرضی دائر کی ہے۔ سوشل میڈیا کمپنی کا کہنا ہے کہ نئے ضابطوں سے صارفین کی پرائیویسی ختم ہو جائے گی۔ فیس بک کی ملکیت والی میسیجنگ کمپنی واٹس ایپ نے نئے ڈیجیٹل ضابطوں کے سلسلے میں اپنے اقدامات سے بھارتی حکومت کو آگاہ کرنے کی آخری تاریخ 25 مئی بروز منگل کو عدالت میں ان ضابطوں کے خلاف عرضی دائر کی ہے، جن میں پیغامات بھیجنے والے بنیادی شخص یا افراد کا پتہ لگانا لازمی قرار دیا گیا ہے۔ امریکی کمپنی نے آج کے روز جاری ایک بیان میں کہا کہ پتہ لگانے کو لازمی قرار دینے کا مطلب یہ ہوگا کہ واٹس ایپ پر بات چیت بھیجے گئے ایک ایک میسج پر نگاہ رکھی جائے۔ یہ عوام کے پرائیویسی کے بنیادی حق کے خلاف ہوگا اور اس سے ایک فرد کی دوسرے فرد سے رازداری ختم ہو جائے گی۔ نئے ضابطے بھارتی آئین کے خلاف۔ کیلیفورنیا سے کام کرنے والے فیس بک کے ایک ترجمان نے کہا، ہم دنیا بھر میں سول سوسائٹی اور ماہرین کے ساتھ مل کر اس امر کو یقینی بنانے کے لیے مسلسل کام کر رہے ہیں کہ صارفین کی پرائیویسی کی خلاف ورزی نہ ہونے پائے۔ اس دوران ہم بھارت سرکار کے ساتھ بھی بات چیت کرتے ہوئے اس مسئلے کا عملی حل تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ عوام کو محفوظ رکھتے ہوئے حکومت کی جائز قانونی درخواستوں کا کیسے جواب دیا جائے۔ دہلی ہائی کورٹ میں دائر عرضی میں عدالت عالیہ سے یہ ہدایت دینے کی درخواست کی گئی ہے کہ نئے ضابطے بھارتی آئین کے تحت شہریوں کو حاصل پرائیویسی کے حقوق کے خلاف ہیں، کیونکہ اس میں سوشل میڈیا کمپنیوں سے کہا گیا ہے کہ حکام جب بھی ان سے اطلاع دینے والے پہلے شخص کے بارے میں معلومات طلب کریں تو کمپنی کو یہ معلومات فراہم کرنی ہوگی۔ واٹس ایپ کا کہنا ہے کہ اس کے پلیٹ فارم پر بھیجے جانے والے پیغام اس کے بھیجنے اور وصول کرنے والے کے درمیان تک محدود رہتے ہیں، اور اگر نئے قانون پر عمل کیا گیا تو اس سے پیغامات بھیجنے اور وصول کرنے والوں کے درمیان رازداری ختم ہو جائے گی۔ واٹس ایپ نے اپنی عرضی میں بھارتی سپریم کورٹ کے سن 2017 کے ایک فیصلے کا حوالہ دیا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ اگر قانونی طور پر انتہائی ضروری نہ ہو تو بہر صورت پرائیویسی کی حفاظت کی جائے۔ مودی حکومت نے 25 فروری کو نوٹس جاری کر کے فیس بک، ٹویٹر اور اس جیسے دیگر بڑے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے لیے ایک نئے قانون کے تحت ضابطوں پر عمل درآمد کے حوالے سے 3 ماہ کے اندر اپنا جواب دینے کی ہدایت کی تھی۔ مودی حکومت نے 25 فروری کو ڈیجیٹل میڈیا ایتھکس کوڈ کے حوالے سے نئے ضابطے نوٹیفائی کیے تھے۔ اس میں سوشل میڈیا پلیٹ فارموں کے لیے لازمی قرار دیا گیا ہے کہ وہ غیر قانونی پیغامات پھیلانے والے اصل فرد کی نشاندہی کریں، ایک مقررہ وقت کے اندر ایسے پیغامات کو ہٹائیں، شکایتوں کے ازالے کا طریقہ کار تیار کریں اور حکومتی تفتیشی ایجنسیوں کی مدد کریں۔ سوشل میڈیا کمپنیوں کو بھارت میں اپنے افسران کے نام، پتے اور ان کی دیگر تفصیلات فراہم کرنے کی بھی ہدایت دی گئی ہے۔ ان کمپنیوں کو ماہانہ رپورٹ دینی ہوگی اور یہ بتانا ہوگا کہ کتنی شکایتیں موصول ہوئی اور ان میں سے کتنی شکایتوں کا ازالہ کیا گیا۔ بھارت کے انفارمیشن ٹیکنالوجی کی وزارت کے مطابق 21 فروری سن 2021 تک ملک میں واٹس ایپ استعمال کرنے والوں کی تعداد 53 کروڑ، یوٹیوب کے صارفین کی تعداد 44 کروڑ 80 لاکھ، فیس بک استعمال کرنے والوں کی تعداد 41 کروڑ، انسٹاگرام استعمال کرنے والوں کی تعداد 21 کروڑ اور ٹویٹر استعمال کرنے والوں کی تعداد 17 کروڑ 50 لاکھ تھی۔ حیدرآباد پولیس نے وائرس کی شکل کی ہیلمٹس پہن کر بیداری پیدا کی۔ حیدرآباد پولیس نے کووڈ-19 کے سلسلے میں شہر کے اہم معظم جاہی مارکیٹ علاقے میں بیداری پروگرام منعقد کیا تاکہ اس خطرناک وائرس کو مزید پھیلنے سے روکا جائے۔ حیدرآباد سٹی پولیس، لا اینڈ آرڈر، ٹریفک اور ماؤنٹیڈ پولیس نے وائرس کی شکل کی ہیلمٹس پہن کر یہ بیداری پیدا کی۔ بعد ازاں میڈیا سے بات کرتے ہوئے کمشنر پولیس حیدرآباد انجنی کمار نے کہا کہ عوام کے تعاون سے لاک ڈاؤن پر مؤثر عمل کیا جا رہا ہے۔
ओमान ने 32,000 नौकरियों के मौके पर मुश्तमिल हिदायतें जारी की हैं। ओमान सुल्तान की हिदायतों में पहली मर्तबा वर्क फोर्स में दाखिल होने वाले नए मुलाजिमीन को हुकूमत की रियायतों का भी ऐलान किया गया है। ओमान की खबर रसां एजेंसी के मुताबिक ममलिकत ओमान के हुक्मरान सुल्तान हातिम बिन तारिक ने मंगल के रोज मुल्क की हुकूमत को हिदायत दी है कि फौरी तौर पर इस साल 32,000 मुलाजिमतों के मौके फराहम करने अमली इक़दाम को फौरी नाफिज करें। नौजवानों को सरकारी और कानूनी शोबे के इदारों में मुलाजिमत फराहम करने के मकसद से इंतजामिया की जानिब से की जाने वाली मुसलसल कोशिशों का ये एक हिस्सा है। अमली इक़दाम का एक नया सेट हुकूमत की दिलचस्पी के एक हिस्से के तौर पर मुलाजिमतों के मुतलाशियों के लिए नौकरी फराहम करने में दिलचस्पी के लिए जिनकी खिदमत आलमी माशी हालत के मौजूदा सतह के पेश नज़र और कोविड-19 के फैलने की वजह से मुतासिर होने के सबब बर्खास्त कर दिए गए हैं। मुख्तलिफ फ़रक़ैन की हकीकी ज़रूरत के मुताबिक सबसे अहम मकसद इस साल के दौरान 32,000 से ज़ायद मुलाजिमतें देना है, जिसमें 12,000 मुलाजिमत के मौक़े हुकूमत सिविल और मिलिट्री शोबों में हैं। सुल्तान की हिदायतों में पहली मर्तबा वर्क फोर्स में दाखिल होने वाले नए मुलाजिमीन को हुकूमत की रियायतों का भी ऐलान किया गया है। मुल्क भर में खराब माशी हालात और पिछले 3 दिनों में ओमान में एहतिजाजी मुजाहरे सामने आए जो अब तक कभी नहीं हुए थे। मकतूब रियाज मिन जानिब मोहम्मद सैफुद्दीन। सऊदी अरब का सफर करने वाले हिंदुस्तानियों के लिए वैक्सीन लाजिम। हिंदुस्तानी सफीर बनाए सऊदी अरब डॉक्टर औसाफ सईद ने सऊदी अरब में मुकीम हिंदुस्तानियों से एक ऑनलाइन मीटिंग का इनेकाद किया, जिसके तहत कई उमूर पर तबादिले ख्याल किया गया। इस मीटिंग में डॉक्टर औसाफ सईद ने बताया कि आलमी कोरोना वायरस वबा की सूरत हाल के दौरान साल 2020 से अब तक सऊदी अरब में हिंदुस्तानी सिफारत खाने ने कई इक़दाम किए हैं, जिनसे हिंदुस्तानियों को सहूलत व राहत हासिल हो सके। उन्होंने कहा कि इस वबा की सूरत हाल में दुनिया भर में मुकीम हिंदुस्तानियों बशमूल सऊदी अरब में मुकीम हिंदुस्तानियों को कई मसाइल दरपेश हुए हैं, जिसमें सऊदी अरब में हिंदुस्तानी सिफारत खाने ने ऐसे कई इक़दाम बशमूल 5.5 लाख से ज़्यादा अफराद की वतन वापसी और खुसूसी तैयारों का इंतजाम भी शामिल है। डॉक्टर औसाफ सईद ने तबादिले ख्याल के दौरान कहा कि सऊदी अरब का सफ़र करने वाले हिंदुस्तानियों बिलखुसूस हुज्जाज किराम को कोरोना वैक्सीन के 2 डोज लेना लाजमी है। उन्होंने हिंदुस्तानियों को मशवरा दिया है कि वैक्सीन लेने से कबल उनकी तफसीलात का ऑनलाइन इंदराज किया जाता है, जिसमें आधार कार्ड भी शामिल है। लेकिन उन्होंने बताया कि बैरून मुल्क सफ़र करने वाले अफराद अगर आधार कार्ड के अलावा पासपोर्ट के नंबर का भी इंदराज करवाते हैं तो उन्हें सऊदी अरब के एयरपोर्ट्स पर काफ़ी आसानी होगी, क्योंकि कोरोना वैक्सीन सर्टिफिकेट पर पासपोर्ट नंबर का इंदराज होता है और सऊदी इमिग्रेशन क्लियरेंस में सहूलत होगी। हिंदुस्तानी सफीर बराए सऊदी अरब डॉक्टर औसाफ सईद ने कहा कि सऊदी अरब की जानिब से 4 कोरोना वैक्सीन काबिल कबूल हैं, जिनमें फाइजर, मॉडर्ना, एस्ट्राज़ेनेका, कोविशील्ड और जॉनसन एंड जॉनसन शामिल हैं। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में तैयार की जाने वाली वैक्सीन भारत बायोटेक की मंजूरी WHO से नहीं हुई है, जिसके सबब सऊदी हुकूमत ने भी इसकी तस्दीक नहीं की। उन्होंने मशवरा दिया कि सऊदी अरब आने वाले हिंदुस्तानी ऐसे टीकों का इंतखाब करें जो सऊदी हुकूमत की फहरिस्त में शामिल हैं। उन्होंने कहा कि कोवैक्सीन को सऊदी हुकूमत की फहरिस्त में शामिल करने की कोशिशें जारी हैं। डॉक्टर औसाफ सईद ने यह भी कहा कि हज 2021 के लिए सऊदी अरब की जानिब से 60,000 आज़मीन हज की मंजूरी मुतवक्को है और तकरीबन 4.5 से 5,000 हिंदुस्तानी आज़मीन हज को इजाज़त दी जा सकती है। लीजिए अब पेश है हमारा प्रोग्राम वक्फ़े अदब। वक्फ़े अदब में बद्र वास्ती को समाअत फरमाइएगा। नज़्म यूँ है कि दीवारें दुआएं मांगती हैं, दीवारें दुआएं मांगती हैं, अंधी और बेहिस हो जाने की
دوبارہ مٹی ہو کر کسی کیاری کسی کھیت کا حصہ بن جانے کی، دوبارہ مٹی ہو کر کسی کیاری کسی کھیت کا حصہ بن جانے کی دیواریں دعائیں مانگتی ہیں۔ یہ دیواریں قبر کی دیواروں سے بھی زیادہ بدتر ہیں، یہ دیواریں قبر کی دیواروں سے بھی زیادہ بدتر ہیں، کیونکہ قبر کی دیواروں کے درمیان روح نکل جانے اور زندگی ختم ہو جانے کے بعد، کیونکہ قبر کی دیواروں کے درمیان روح نکل جانے اور زندگی ختم ہو جانے کے بعد عزت اور محبت کے ساتھ کسی جسم کو لا کر رکھا جاتا ہے، عزت اور محبت کے ساتھ کسی جسم کو لا کر رکھا جاتا ہے، مگر ان دیواروں کے بیچ زندگی شروع ہوتے ہی وحشت اور نفرت کے ساتھ جسم پھینک دیے جاتے ہیں، مگر ان دیواروں کے بیچ زندگی شروع ہوتے ہی وحشت اور نفرت کے ساتھ جسم پھینک دیے جاتے ہیں، جنہیں دیکھ کر یہ دیواریں چیخ بھی نہیں سکتی، جنہیں دیکھ کر یہ دیواریں چیخ بھی نہیں سکتی۔ اناتھالے کی ان دیواروں کی آواز سننے والا بھی تو کوئی نہیں، اناتھالے کی ان دیواروں کی آواز سننے والا بھی تو کوئی نہیں۔ ان زندگیوں کو بچانے کے لیے اب کوئی نبی نہیں آنے والا، ان زندگیوں کو بچانے کے لیے اب کوئی نبی نہیں آنے والا، تو دیواریں دعائیں مانگتی ہیں اندھی اور بحث ہو جانے کی، دوبارہ مٹی ہو جانے کی۔ دیواریں دعائیں مانگتی ہیں، دیواریں دعائیں مانگتی ہیں۔